کر دی. کہا اکھ اگڑے تے انج پہ جاپے، اکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جوے میں خانہ کھل جاوے. اور تیسری بات اس نے بتائی، کہا عامر جب تو اس کے بالوں کو دیکھے گا نا تو اس کے مبارک بال بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں ہوں گے اور اس کے بالوں میں بہت زیادہ خم بھی نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے بالوں میں اتنا خم ہوگا جتنا خم ہلال عید میں ہوا کرتا ہے. اچھا یار خوبصورت تشبیہ ہے، لیکن اگر ہلال عید والا معاملہ ذرا دشوار ہے تو میں آسان انداز میں ترجمہ کروں. کہا جب تو اس کی زلفوں کو دیکھے گا نا تو تجھے کہنا پڑے گا می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں. سبحان اللہ می ماشاء اللہ. وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں تے سائے میں ادھر ہی قبلہ بنے ہو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. سبحان اللہ ماشاء اور اللہ حضرت ماشاء اسی اللہ. مرحوم کا جو انداز ہے، کہا جیو کھولے پیچ زلف دے، سبحان اللہ. کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. اور استاد حیدر علی آتش ہے، اس نے خوبصورت انداز کے اندر حضور کی جو ہے وہ مبارک زلفوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ تشبیہات کو بیان کیا. انداز دیکھیے، کہا عرق آلودہ گردن زیرے کا کل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. اچھا یار دیکھیے کیا نقشہ اس نے کھینچا. کہا جب میرے رسول کی زلفوں کے نیچے مبارک گردن پہ پسینہ آتا تھا نا تو انداز کیا بنتا تھا، اندھیری رات ہے. اندھیری رات کس کو کہا؟ حضور کی زلفوں کو. برسات کس کو کہا؟ پسینے کے قطرات کو. اور بجلی کی چمک کس کو کہا؟ حضور کی مبارک گردن کی سفیدی کو. اب دیکھیے انداز اور لطف لیجئے کہ عرق آلودہ گردن زیرے کاکل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. اچھا یار یہ حیدر علی آتش کا انداز بڑا حسین ہے، لیکن جب میرے امام بریلی کے شاہ نے قلم پکڑا نا اور حضور کی زلفوں کے بارے میں لکھنے کا ارادہ کیا تو فرمایا احمد رضا حضور کی زلفوں کو عام رات نہ کہنا. اچھا پھر عشق نے یاوری کی تو کہا پھر حضرت آپ کیا لکھیں گے؟ تو آپ نے قلم پکڑا اور حد کر دی. کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. حضور کی زلفوں کو رات کہا، لیکن کون سی رات؟ لیلۃ القدر خیر من الف، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. کہا میرے رسول کی زلفیں جو ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے لیلۃ القدر ہے. اور ایک عاشق نے حد کر دی، کہا کہ جب میرے رسول زلفوں میں زیتون کا تیل لگاتے اور زلفیں میرے رسول کے رخساروں کے دائیں بائیں وجد کر رہی ہوتی. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو کہا جب میرے رسول زلفوں میں زیتون کا تیل لگاتے اور زلفیں میرے رسول کے مبارک چہرے کے اردا گرد وجد کر رہی ہوتی اور حضور مانگ نکالنے کے لیے اپنے چہرے سے زلفیں ہٹاتے تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ زلفیں آسمان کی کالی گھٹا ہے اور میرے رسول کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے. اور جب چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے لگتا تھا جیسے آسمان کی کالی گھٹاؤں میں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا ہے. اچھا پھر میرے امام نے کیا لکھا؟ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. کہا میرے رسول کی زلفیں لگتا تھا جیسے یہ لیلۃ القدر ہے. اور جب میرے رسول مانگ نکالتے اور مبارک سر کی سفیدی نظر آتی تو لگتا تھا جیسے لیلۃ القدر میں فجر کا سبیتا طلوع ہو رہا ہے. یار فجر کا وقت تو ویسے ہی بڑا حسین ہوتا ہے نا. اور اگر میری یہ بات طبیعت نازک پہ گنا نہ ہو، جن کو رب نے فجر کے سجدے عطا فرمائے ہیں اور وہ صبح فجر کا مزاج رکھتے ہیں اور رب نے توفیق دی ہے کہ وہ بستر کو چھوڑ کے رب کے گھر کے مسافر بنتے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ نماز فجر پڑھنے کے لیے جب ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں، موسم گرم ہو یا سرد کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب نماز کے لیے نکلتے ہیں نا فجر کے وقت تو کیا خوبصورت موسم ہوتا ہے اور کیا رنگ اور کیا ڈھنگ اس وقت ہوتا ہے. اور پھر جس طرح باد صبا کے جونکے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں
यार बात करता चलूं कि जो नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, लगता नहीं है जैसे रब की रहमतों की बिरखा बरस रही है और उसकी रहमतें आगे बढ़ बढ़ के आने वालों को अपनी लपेट में ले रही है। अच्छा यार, मैं कहना चाह रहा हूं कि आम दिनों की फजर इतनी हसीन होती है कि जिनको बयान करने के लिए अल्फाज हमारे पास नहीं है। जब आम दिनों की फजर हसीन होती है, मुझे बताओ उस फजर के क्या कहने जो लैलतुल कदर के बाद तुलू होती है। जो लैलतुल कदर में जब फजर का सबीता फूटता है तो भी रहमतों के और अनवारों तजल्लियात के क्या कहने होंगे। तो मेरे इमाम ने क्या फरमाया, लैलतुल कदर में मतलाए फजरे हक। कहा आगे बात ही कोई नहीं, बात सादा सी है, मांग की इस्तकामत पे लाखों, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। अच्छा, फिर हजूर की जुल्फों के बारे में क्या जो है वो नक्शा मेरे इमाम ने खींच दिया। और हजरत आमिर कहते हैं ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल ने चौथी बात मुझे बताई। कहा आमिर, जब तू उस रसूल का चेहरा देखेगा ना तो तुझे ऐसे लगेगा जैसे 14वीं रात का चांद चढ़ा हुआ है। अच्छा यार, बड़ी खूबसूरत तशबीह दी है इसने। लेकिन अगर आपके पास फुर्सत हो तो मैं आपको मदीना मुनव्वरा सहाबी की बारगाह में ले जाता हूं। नाम है जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। फरमाते हैं एक रात बिस्तर पे लेटा, तबीयत बेचैन सी हुई, मैंने बिस्तर को छोड़ा, दरे रसूल पे हाजिर हुआ। रुक करके बात करता चलूं, जब तबीयत बेचैन हो, मन का करार लुटने लगे और तमानियत का नूर छिलने लगे तो सुकून दो ही जगह से मिला करता है, या दरे रसूल से सुकून मिलता है या जिक्र रसूल से सुकून मिला करता है। कहते हैं मैं दरे रसूल पे आया, फी लैलती इदहियान, 14वीं रात का चांद आबोताब पे था। कहते हैं मैंने मस्जिद का सेहन देखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सेहन में आराम फरमा रहे हैं और हजूर की कैफियत क्या है, व अलैहि हुल्लतुन हमरा, मेरे रसूल ने सुरख रंग का दारीदार जुब्बा पहना हुआ है। अच्छा यार, क्या कैफियत होगी और सहाबा की मोहब्बत का आलम क्या होगा। अच्छा, मैं यहाँ रुक करके आपकी तवज्जो कशीद करना चाहूँगा। 14 सदियों के बाद अगर अल्लाह आपको मदीने का मुसाफिर बनाए, जिन लोगों ने मदीना देखा वो मेरी बात को खूब समझेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा आज की मजलिस में ये दुआ उनके नाम कि अल्लाह उनको दरे हबीब की हाज़री नसीब फरमाए। 14 सदियों के बाद मदीना मुनव्वरा में जाना हो ना, तो मदीना मुनव्वरा में कैफियत ही वखरी होती है। वहाँ पे रंग ही निराला होता है। वो लिखा हुआ बोर्ड नजर आ जाए ना कि यहाँ से हरम नबी की इब्तदा हो रही है, तो कानों में बरेली के शहनशाह की आवाज़ नहीं आती, उनका हरम और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अच्छा, फिर बंदा कदम टिका टिका के रखता है और बंदे की आंखों में आंसू जारी होते हैं और सीने के अंदर जो दिल की धड़कन है उसकी आवाज़ भी मदम हो जाती है। क्यों कि लिसांस भी आहिस्ता कि ये दरबार नबी है। और फिर जब बंदा मदीना मुनव्वरा की सरजमी पे सफ़र करता है, मस्जिद के करीब हो जाए ना, तो दो चीज़ें बड़ी नुमायां नज़र आती हैं। एक मस्जिद के मीनार नज़र आते हैं और दूसरा मदीने के पहाड़ नज़र आते हैं। अच्छा, जब मदीने के पहाड़ नज़र आए ना तो इमाम मालिक का अमल याद आता है। इमाम मालिक जब भी मदीना मुनव्वरा में किसी कच्ची दीवार को देखते तो रुक करके खड़े हो जाते, अदब से हाथ बांध लेते और मोहब्बत के साथ दीवार को ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक देखा करते। हजरत, इस दीवार में ख़ास बात क्या है? आप फरमाते ये दीवार मुझे पुरानी लगती है और हो सकता है ये दीवार ज़माना रिसालत की हो, और ये भी मुमकिन है यहाँ से गुजरते हुए मेरे रसूल की निगाह इस दीवार पे पड़ी हो और मैं दीवार को देख रहा हूं कि हो सकता है मेरी निगाह वहां पड़ जाए जहां सोने मोहम्मद की निगाह पड़ी थी। पीरे बहू नहीं फरमाते, जिन्ना अखियां मेरा दिल बर डिठा, जिन्ना अखियां मेरा दिल बर डिठा, ओ अखियां मैं तक लईयां, तू मिलियो ते साजन मिलिया, हुन आसान लग पईयां। अच्छा, फिर जब नजर मस्जिद के मीनारों पे पड़े
تو آپ کو وہ بچپن میں سنے گئے اشعار تو یاد آتے ہوں گے نا. کبھی ہمارے اسٹیجوں پہ ایسے کلام پڑھے جاتے تھے. آج میرے بھائی نے کلام پڑھا تو اس کی کیفیت روح تک اتر گئی. اور اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میرا خیال تھا کہ یہ کچھ اور پڑھتے، لیکن ان کی محبت کے یہ مجھے ہی سننا چاہ رہے ہیں. حالانکہ مانانم کے ماندانم، جو میں ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. اچھا، پھر جب مسجد کے میناروں پہ نظر پڑے تو آپ کو یاد آتا نہیں ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. کاش کہ ایسے نعت خواں دوبارہ ہمارے اسٹیجوں پہ آئے جن کے دل میں عشق رسول کی چنگاڑی ہوتی ہے. اور ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ جب نعت پڑھنے والا اسٹیج پہ آتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوتے، نگاہیں نیچی ہوتی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج پیش کر رہی ہوتی. اور جب نعت سنا کرتے تھے لوگ تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے تھے. اور آج ہمارے اسٹیج کا جو حال ان لوگوں نے بنا دیا، اور یہ بازاری لوگ ہم اپنے اسٹیجوں پہ لے آئے، آنے سے پہلے اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر بیچتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد بھی پلٹ کے مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کون کیا لے کے ہمارے پیچھے آ رہا ہے. صاحب، ان بازاری لوگوں سے تمہیں کیا ملے گا؟ ایسے لوگوں کو لے کر کے آؤ جن کے سینے میں میرے محمد کا عشق پایا جاتا ہے، میرے رسول کی محبت پائی جاتی ہے. یار، ان لوگوں نے ایسی حالت اسٹیج کی بگاڑ دی کہ نعت پڑھتے پڑھتے ان کی طبیعت میں نہ جانے کیا جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ حضور کی نعت کا شعر پڑھنے سے قبل کہتے ہیں حاجی صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، یہ شعر آپ کی نظر ہے. اچھا، میں بات بتاؤں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قربت جس کو ملی ہے اس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جب انتقال کا وقت آیا نا جناب صدیق اکبر کا، تو اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن باتو گویم چوں مرگ آئے تبسم مر لبے اس. بندہ مومن کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ رقص کر رہی ہوتی ہے. مومن کی یہ کیفیت ہے، اور جس نے زندگی میرے محمد کے قدموں میں گزاری ہے. اچھا، پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہے. صدیق اکبر کے چہرے کی چمک دیکھی تو آپ جانتے جناب ابو طالب نے وہ اشعار پڑھے تھے نا میرے رسول کی شان میں، وہ آب یاد یستسقل غمام ابی وجہہ. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کا چہرہ دیکھا اور یہ شعر پڑھا کہ میرے باپ ابو بکر کا چہرہ بھی ایسا ہے جس چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آتے ہیں اور چھما چھم بارش برسا کرتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھیں بند تھیں، یہ شعر سنا تو اپنی آنکھوں کو کھول کے کہا عائشہ یہ لفظ میرے لیے نہ کہو، فضا کا رسول اللہ. تمہیں نہیں پتا یہ شان اللہ نے صرف میرے محمد کو عطا فرمائی ہے، یہ شان صرف اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے. اور ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں نا کہ جس کی شان، جس کے پاس آ کے ریاست کا حاکم کہتا ہے حضرت دو ایک شعر میری شان میں لکھ دیجئے، میں یہ ٹوٹی ہوئی چٹائیاں اٹھا کے نا ریشمی قالین بچھا دوں گا، چہرے پہ بھوک کے تاثرات ہیں، میں اتنا راشن ڈالوں گا کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. مریدوں نے کہا حضرت لکھ دیں، حرج کیا ہے. تلامذہ نے کہا حضرت لکھنے میں مذائقہ ہی کیا ہے. آپ نے قلم پکڑا اور جانتے ہیں میرے امام نے کیا لکھا؟ کروں مدحہ میں اہل دول رضا، کروں مدحہ میں اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. اور آگے جو لفظ کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اگر آپ محسوس کریں تو اس گدائی میں بھی شہنشاہی نظر نہیں آتی. کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ احمد رضا روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے دنیا داروں کی تعریف کرے گا؟ کہا نہیں، احمد رضا کا قلم جب بھی اٹھے گا سونے محمد کی نعت ہی لکھے گا. احمد رضا کا قلم جب بھی جنبش میں آئے گا سونے محمد کا ترانہ ہی لکھے گا. اور آج حاجی صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب کی نظر حضور کی نعت کا شعر کر دیا جائے، اور بھئی ان چودھریوں کی اوقات ہی کیا ہے اور پیر صاحب کی حیثیت ہی کیا ہے کہ حضور کی نعت کا شعر ان کی نظر کیا جائے؟ نہیں میرے بھائی، میرے محمد کی نعت کا ایک ایک شعر میرے محمد کے نام پہ قربان ہے. ایک ایک مصرع، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میرے محمد کے نام کے اوپر قربان ہے.
یار اپنے اسٹیجوں کو بازاری لوگوں سے پاک کر کے جذبہ عشق رسول سے جو سینے سرشار ہیں ان کو لے کر کے آؤ، تاکہ آنے والی نسلوں میں محبت رسول منتقل ہو جائے۔ تو کیا وہ شعر یاد آتا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ اچھا پھر اچانک کیفیت بدل جاتی ہے۔ مدینہ تو ساری حسین ہے نا، وہ کیا لکھا ہے کہ جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیرے سارے شہراں وچوں اکو شہر مدینہ ہے۔ اچھا پھر کیفیت وکری ہوتی ہے، لیکن اچانک آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب، لب پہ سسکیاں اور دل میں درود و سلام کے نغمے۔ بھئی کیا ہوا؟ کیفیت بدل گئی۔ بندہ ہولے سے انداز میں کہتا ہے نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح، سامنے میرے محمد کا سبز گنبد نظر آ رہا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر 14 صدیوں کے بعد نظر رسول اللہ کے گنبد پہ بڑھے تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب مسجد میں جاتے تھے تو ان کو گنبد نہیں بلکہ گنبد خضرا کے مکی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ کہتے ہیں فی لیلتی اضحیان، 14ویں رات کا چاند آب و تاب پہ تھا، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے۔ وعلیہ حلۃ حمراء، سرخ رنگ کا داری دار جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں عشق مچلنے لگا، روح رقص کرنے لگی۔ جابر آج دیکھو آسمان کا چاند زیادہ سونا لگتا ہے یا میرے محمد کا چہرہ زیادہ حسین لگتا ہے؟ انظر الی القمر، ایک نگاہ اٹھاتا آسمان کے چاند کو دیکھتا اور دوسری نگاہ چکاتا رسول اللہ کا چہرہ اقدس دیکھتا۔ کہا بتاؤ پھر کس نتیجے پہ پہنچے؟ تو فرماتے ہیں کہ نتیجہ تو یہی نکلا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اللہ کی قسم مجھے لگتا تھا جیسے چاند میرے محمد کے قدموں کی خیرات لے کے زمانے میں روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ چاند میرے محمد کے قدموں کی خیرات لے کے روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ اور سچی بات ہے یہ کائنات میں جتنا چراغاں ہے، جتنا اجالا ہے، جتنی روشنیاں ہے اور جتنا بھی چانن ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے میرے محمد کے قدموں کا۔ اگر میرے رسول نہ آتے تو کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، روشنی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اچھا سنیے، حضور کی والدہ فرماتی ہیں نا سلام اللہ علیہا کہ جب حضور میری گود میں آئے نا تو رب نے اتنا نور برسایا، اتنی روشنی کی، اتنا اجالا اور اتنا چانن ہوا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اتنا نور ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ یار یہ ہلکا سا ہم چراغاں کرے تو تم ہم سے فتویٰ پوچھتے ہو، یہ لکھا کہاں پہ ہے؟ بھئی تمہیں میرے رسول کی والدہ کی آواز نہیں آتی کہ جب میرے محمد کائنات میں آئے تھے تو رب نے اتنا چانن کیا، اتنا چراغاں کیا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ یار تم اس چراغاں کی بات کرتے ہو؟ میرے رب نے تو میرے رسول کی آمد پہ مکے سے لے کے ملک شام تک اور ملک شام سے لے کے بصرے کے بازاروں تک سارے زمانے کے اندر ہی چراغاں کر دیا تھا۔ یہ جتنا بھی چراغاں ہے کائنات میں، جتنا بھی چانن ہے، یہ صدقہ ہے میرے محمد کے قدموں کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بات اگر آپ کی توجہ ہو، میرے رسول کی والدہ نے کیا فرمایا؟ میں نے مکے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، اپنے گھر میں بیٹھ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ بات اگر آپ سمجھ گئے ہوں کہ میرے رسول کی والدہ کی نکاح مکہ مکرمہ سے ملک شام تک جا سکتی ہے، مکہ مکرمہ سے بصرے کے بازاروں تک جا سکتی ہے، اگر میرے رسول کی والدہ کی نگاہ مکے سے ملک شام تک جا سکتی ہے تو کیا میرے محمد کی نگاہ مدینے سے یہاں تک نہیں آ سکتی؟ اندھیرے میں بیٹھ کے لوگوں نے دین پڑھ لیا کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا، پگلے کیسی بات کرتا ہے۔ ہم تو گلی گلی دہائی دے رہے ہیں کہ امتی فریاد جو کرے حال زار میں، امتی فریاد جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کیسے تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ اچھا یار حضرت جابر کیا کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے چاند بھی میرے محمد کے قدموں کی خیرات لے کے زمانے میں روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ حضرت علی فرط محبت میں بول پڑے، کہا جابر یہ کہانی صرف تیری نہیں ہے بلکہ مجھ سے بھی پوچھے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھ سے پوچھتے ہو نا تو ہم نے بھی کبھی حضور جیسا حسین نہ کبھی حضور کے پہلے دیکھا تھا نہ کبھی حضور کے بعد دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے حد ہی کر دی، کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، پیارے علی کیسے دیکھتے، کسی ماں نے میرے محمد جیسا حسین دوبارہ جنم ہی نہیں دیا۔ اور پھر خود ہی کہا ماں کیسے جنم دیتی، رب نے آپ جیسا حسین تو دوبارہ بنایا ہی نہیں ہے۔ اور ایک ٹھیس پنجابی کا شاعر جو ہے وہ لکھتا، میرے شیخ جوم جوم کے پڑھا کرتے ہیں کہ خدا نے اس سچے ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، پناہ کے محمد رب نے قلم توڑ دیتا۔ سرہند سے آج بھی میرے مجدد کی آواز آتی ہے، مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور جیسا سونا دوبارہ کائنات میں آ جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ مکروہ سوچ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، نہیں میرے بھائی، خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جہدے وچ میرے محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد رب نے قلم توڑ دیتا۔ اور آگے حسان بن ثابت نے جو کہا خلقتا مبرأ من کلی عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کو تو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں سچی بات حضور، ہمیں تو لگتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مشیت کے مطابق ہی بنا دیا ہے، جیسے آپ کی چاہت تھی رب نے آپ کو ویسے تخلیق کر دیا۔ اگر یہ انداز آپ کو اوکھا لگ رہا ہے تو میں آپ کے امام کا لہجہ ادار لوں تو انداز یہ بنتا ہے کہ خلقتا مبرأ من کلی عیب، تو میرے امام کیا ترجمہ کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور جناب ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے نا ایسے لگتا تھا جیسے سورج آسمان کو چھوڑ کے میرے محمد کی پیشانی میں اتر آیا ہے۔ اچھا یار، اگر یہ سارا انداز آپ کو اوکھا لگے تو امام زرقانی نے جو ہے وہ حد ہی کر دی ہے۔ اور فرماتے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ سے چہل قدمی کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ بنو طارق کا ایک وفد آ کے ٹھہرا ہوا تھا اور ان کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا۔ حضور کی نظر اونٹ پہ پڑی تو حضور کو اونٹ پسند آ گیا۔ یار اس اونٹ کے باغ سولے جو میرے محمد کو پسند آ گیا ہے، یار اس اونٹ پہ کائنات کے خزانے نہ قربان کروں جو میرے محمد کو پسند آ گیا۔ حضور ان کے پاس گئے، فرمایا میاں یہ اونٹ تمہارا ہے؟ حضرت جی ہمارا ہے۔ فرمایا بیچتے ہو؟ حضور کے لہجے میں مٹھاس ایسی تھی کہ کائنات کے شہد بھی نچوڑ دیے جائے نا تو حضور کے لہجے میں جو رب نے مٹھاس رکھی تھی نا اس کی خراج بھی نہیں بنتی۔ یوں ہی نہیں قرآن نعت خاں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مالک آپ کے رب نے آپ کو خلق عظیم کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اچھا پھر جب میرے رسول نے فرمایا میاں اونٹ بیچتے ہو؟ پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، اور میرے شیخ یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اپنا دل بیچا نہیں میں اپنا جگر بیچا، میں اپنا دل بیچا نہیں میں اپنا جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ کہا حضرت بیچتے ہیں۔ فرمایا کتنے کا؟ عرض کیا حضرت اتنے کا۔ حضور نے فرمایا میں چہل قدمی کرنے کے لیے آیا تھا تو مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا، تجارت کے لیے نہیں آیا تھا، ایسا کرو کہ یہ اونٹ مجھے دے دو، میں وہ نخلستان مدینہ ہے وہاں جا کے تمہارے اونٹ کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ وہ کہا حضرت لے جائیے۔ حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی، حضور چلنے لگے، جب تک حضور کی چال پہ ان کی نگاہیں رہی تب تک وہ حضور کی چال کو دیکھ کے لطف لیتے رہے، اور جب حضور پہاڑوں کے اوجل ہو گئے نا تو پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تم اس صاحب کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تمہاری واقفیت ہے ان کے ساتھ؟ دوسرا بول کے کہتا نہیں۔ کہا کہ تمہاری شناسائی ہے ان کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ کہا پھر عجب بات ہے یار، تم نے ایک انجان شخص کو اپنا قیمتی اونٹ دے دیا اور اس کا ایڈریس بھی نہیں پوچھا، اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ تو ایک بول کے کہتا ہے یار نام کیسے پوچھتے، تم نے دیکھا نہیں جب وہ پیارا بات کرتا تھا
تو اس کے سامنے والے 2 دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے والی پہاڑیاں بھی روشن ہو رہی تھی. میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا. دوسرا کہتا ہے یار کہ تم یہ نور کا منظر دیکھتے رہ گئے, تم نے اس کے پیارے ہونٹ نہیں دیکھے کہ اس کے ہونٹ کتنے حسین تھے. اچھا یار, میرے امام نے جو حضور کے ہونٹوں کے بارے میں لکھا ہے نا, وہ حد ہی کر دی ہے. میر تقی میر نے کہا تھا نا اپنے محبوب کے ہونٹوں کے بارے میں کہ ناز کی ان لبوں کی کیا کہی ہے میر, پنکھڑی ہو جیسے گلاب کی سی. اچھا پھر اس کو جو ہے وہ شعراء نے بڑا سراہا کہ یہ تشبیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے. لیکن سنیے میرے امام نے حضور کے لبوں کے بارے میں کیا کہا. کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اچھا پھر کہا میں تو اس کے ہونٹوں کو دیکھتا رہ گیا, تو تم ہی اس کا ایڈریس پوچھ لیتے. کہا یار میں کیسے ایڈریس پوچھتا, تم نے اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھا. اشکل العینین, اس کی آنکھوں میں قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے. اچھا پھر کہا یار میں تو آنکھیں دیکھتا رہ گیا, تو ہی اس کا ایڈریس پوچھ لیتا. اس نے کہا میں کیسے پوچھتا, میں تو اس کی زلفوں کے جمال کو ہی دیکھتا رہ گیا ہوں. اچھا جب یہ حضور کے حسن کی باتیں کرنے لگے تو ایک شخص نے کہا یار عجب لوگ ہو کہ ایک اجنبی شخص آیا, اس نے اپنے حسن کا جادو تمہیں دکھایا, ایک قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب کہنا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قبیلے کے سردار کی بیوی پالکی میں بیٹھی ہوئی تھی, ابھی تک ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی. اس نے پالکی کی چلمن کو سرکایا اور کہا خبردار اس پیارے کے بارے میں بات نہ کرنا کہ وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. کہا انتظار کر لو, اگر وہ پیارا تمہارے اونٹ کی قیمت نہ لے کے آیا تو اونٹ کی قیمت مجھ سے وصول کر لینا. سب کا روئے سخن اس کی طرف. کہا تو جانتی ہے, سر جھکا کے کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں. کہا بھی ضمانت کیسے دے رہی ہو. اس نے کہا کہ جب تم اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے نا تو اس کے لہجے کی مٹھاس کو میں نے محسوس کیا. میں نے پالکی کے پردے کو سرکایا, میں نے اس کا چہرہ دیکھا, اور جب میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی نا تو میرے دل نے گواہی دی ہے جس کا چہرہ رب نے اتنا حسین بنایا ہے وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور اعظم چشتی مرحوم نے حد کر دی ہے. کہا کہ ان لوگوں کا پھر انداز یہی تھا نا کہ تو ہے یہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. تو ہے یہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے. تے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. جو نکلے سیر کرن نو تے سارا گلشن سیس نباوے. جو ہاتھ پھلا وچ رکھے تے ہاتھ پھلا تو ود ود جاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیویں میں خانہ کھل جاوے. جو کھولے پیش زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے. تے علم خدا نے اینا دیتا کہ عقلاں وچ نہ آوے. تے عقل خدا نے اینی دیتی کہ علماں وچ نہ آوے. اتے دھرتی لف لف پئی جاوے. اور کیے اجاز نظر وچ او دی جیڑا آوے اوہ وک جاوے. تے خلق او دے نے مولی دنیا ساری کوئی ورلہ ہی جان لکاوے. تے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اچھا پھر یہ باتیں کر رہے تھے, میرے رسول کے صحابہ آئے. کہا کون سے لوگ ہیں جن سے میرے رسول نے اونٹ خریدا ہے. کہا ہم ہی وہ لوگ ہیں. اچھا پھر انداز دیکھیے, خلق او دے نے مول دنیا ساری کوئی ورلہ ہی جان لکاوے. اچھا پھر آ کے صحابہ نے کہا کہ ہمارے آقا نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے مہمان نوازی کے لیے بھیجی ہیں اور یہ رہی تمہاری اونٹ کی قیمت. انہوں نے ضیافت کو بھی پیچھے کیا, اونٹ کی قیمت کو بھی پیچھے کیا. کہا چھوڑو یار, ضیافت بعد میں قبول کریں گے, قیمت بعد میں وصول کریں گے. پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں پہ ہے, اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے, اس کا مسکن کہاں پہ ہے. انہوں نے اشارہ کیا وہ کھجوروں کا جھنڈ نظر آتا ہے نا جہاں پہ رب کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے, کہا نظر آتا ہے. کہا کہ وہیں پہ وہ پیارا رہتا ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں حضور کا صرف چہرہ انہوں نے دیکھا تھا اور یہ سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا میرے محمد کی بارگاہ میں آیا. حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سارے قبیلہ نے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیا, سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. تو اس نے کیا کہا, کہا آمیر جب تو چہرہ دیکھے گا ایسے لگے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہے.
اچھا پھر حضرت عامر کہتے ہیں حضور کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی. پہلے زید بن عمر بن نفیل حضور کی اڈیک میں تھا، اب میں بھی حضور کے انتظار میں بیٹھ گیا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے پوچھے جا کے، صبح ہو گئی جسے تیری رات تکتے تکتے، اور میری یہ خلوتیں کئی بار بس کر اجڑ گئیں، مجھے بارہا گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. اچھا پھر حضرت عامر کہتے ہیں لیل و نہار حضور کے انتظار میں گزارنے لگا. پھر حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کہ وہ سہانی گھڑیاں بھی آئیں. کل میلاد کا دن گزرا اور صبح کے وقت جو گھڑیاں تھی وہی سہانی گھڑیاں تھی. کہتے ہیں میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ میں نے دیکھا ستارے آسمان کو چھوڑ کے زمین کے قریب آ رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کعبۃ اللہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، اور اتنے میں جو میں نے کعبۃ اللہ میں کسی چیز کے گرنے کی آواز دیکھی سنی. کہتے ہیں میں گھبرا سا گیا کہیں قیامت کا منظر تو نہیں ہے. میں نے تیز تیز قدم اٹھا کے طواف کی تکمیل کی. ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی میرے پاس، میری چادر کو کھینچ کے کہا میرے قریش تجھے مبارک ہو، کعبے کے رب نے تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا فرمایا ہے. کہتے ہیں میں تیز تیز قدم اٹھا کے جانے لگا. 3 ماہ قبل تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا. کہتے ہیں خوشی کی انتہا نہ رہی، اور جب میں کعبۃ اللہ سے جانے لگا تو حاطف سے آواز آ رہی تھی عبد المطلب ہم نے اس بیٹے کا نام آسمان پہ احمد رکھا ہے، تو نے زمین پہ محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ستارے زمین کے قریب نہیں بلکہ آمنہ کی چھت کو جھومنے کے لیے آ رہے ہیں. میں سمجھ گیا کعبہ یوں نہیں جھک رہا بلکہ میرے امام نقشہ کھینچ کے کہتے ہیں حاجیوں اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے میں سمجھ گیا کہ بت یوں ہی نہیں گر رہے بلکہ جبریل نغمہ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرے پیغمبر حق کا تاج پہن کے کائنات میں آ گئے اور یہ بت باطل تھے، ان کو تو بھاگنا ہی تھا نا. کہتے ہیں جب میں آمنہ کی دہلیز پہ آیا تو میں نے کہا آمنہ اس بچے کو میرے ہاتھوں پہ رکھو. کہتے ہیں جب میں نے حضور کو اٹھایا نا تو حضور سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں لپٹے ہوئے تھے. حضور کو غسل پہلے سے دیا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے، بال سورے ہوئے تھے. میرے رسول مختون پیدا ہوئے، میرے رسول ناف بریدہ پیدا ہوئے. کہتے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے. میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مجھے لگ رہا تھا کائنات میں جتنی بھی روشنیاں ہیں اس کے چہرے کی خراج سے چمک رہی ہیں. اچھا پھر بات مختصر کرتا ہوں، وقت کی زنجیریں میرے پاؤں کو کھینچنے لگی. حضرت امیر قریش کہتے ہیں پھر حضور نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی بہاریں گزارنا شروع کی. اور حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں جب حضور نے 40 بہاریں مکمل کی، غار حرا کی بلندیوں پہ تھے، جبریل نے آ کے کہا حضور اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو میرے رسول واپس پلٹ کے آئے، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کی داستان سنائی. تو کہیں پہ جناب صدیق اکبر حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، کبھی مولا کائنات حضور کی تصدیق کرتے ہیں، کہیں پہ حضرت ختیجہ آپ کا کلمہ پڑھتی ہیں، کہیں پہ زید بن حارثہ آپ کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. حضور دار ارقم میں موجود ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں حضور کا ذکر ہونے لگا گلی بازاروں میں کہ مکے میں آخر الزمان پیغمبر تشریف لے آیا ہے. فرماتے میں حضور کی دہلیز پہ آیا تو میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ساری علامات جو زید بن عمر بن نفیل نے بتائی تھی میں نے ایک ہی آنکھ کے اندر دیکھ لی. میں نے بلا تردد حضور کا کلمہ پڑھا اور میں نے عرض کیا حضور آپ کا غلام آپ کی آمد سے قبل آپ کی اڈیک میں زندگی غار حرا کی خلوتوں میں گزار کے موت کی آغوش میں چلا گیا. حضور آپ کو سلام عرض کرتا تھا، آپ کے رب کو رب مانتا تھا، آپ کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتا تھا. سنیے آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. میرے رسول نے رخ زیبا آسمان کی طرف کیا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ زید بن عمر بن نفیل جنت میں اپنا دامن گسیٹتے ہوئے خرامہ خرامہ چل رہا ہے. یا جو حضور سے پیار کرتا ہے عرض کا رحمان اسے کبھی محروم نہیں رکھتا. میرے بھائی ہم اپنے بختوں پہ ناز کریں کہ ہم نے انتظار نہیں کیا، التجا نہیں کی، منت نہیں مانی، ہمارے تو بخت نے یاوری کی. دنیا میں آئے ہماری آنکھ ٹھیک سے نہ کھلنے پائی تھی،
کہ امام صاحب گھر میں گئے, کان میں ایک میٹھا سا نغمہ سنایا. وہ الگ بات ہے کہ آج 5 مرتبہ وہ نغمہ سننے کے بعد کئی لوگوں پہ بدبختی اور شقاوت غالب آتی ہے. ان کے قدم رب کے گھر کی طرف نہیں اٹھتے, پیشانی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتی, زبان سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے نہیں الاپتی. میلاد منانے والوں سنو, جس رسول کا میلاد مناتے ہو اسی رسول نے فرمایا کہ لوگوں, رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے. ہم نے گلیاں سجائیں, ہم نے بازار سجائے, ہم نے جھنڈیاں لگائیں, ہم نے جھنڈے لگائے. اچھی بات ہے, عرش کا رحمان کبھی محروم نہیں رکھے گا. ابو لہب بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے تو رب محروم نہیں رکھتا. ہم نبیوں کا امام سمجھ کے آمد رسول کی خوشی کریں تو رب ہمیں کیسے محروم رکھے گا. لیکن صاحب ایسا نہ ہو ساری رات محفل میلاد میں بیٹھے رہیں, ہم نماز عشاء کے بعد مسجد میں آئیں تو نماز عشاء کی توفیق نہ ہو, اور محفل میلاد کے بعد جائیں تو ہمیں فجر کی توفیق نہ ہو. نہیں پیارے بھائی, جس رسول کا میلاد مناتے ہو اس رسول نے فرمایا رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. اگر پیشانی کو سجدوں کی دولت نہیں ملے گی تو میرے بھائی بتاؤ کیسے میلاد کی برکتیں کشید کر پاؤ گے. اور ویسے بھی قیامت کا میدان اوکھا دن ہوگا, نبیوں کی زبان پہ ہوگا اذهبوا الی غیری, کسی اور کی دہلیز پہ جاؤ. جب نبیوں کی زبان پہ ہوگا اذهبوا الی غیری, پتہ ہے صرف میرے رسول کی دونوں باہیں یوں پھیلی ہوں گی, آواز آ رہی ہوگی آنا لہا, در بدر بھٹکنے والوں ادھر آؤ, عرش کے رحمان نے تمہاری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے. اور اگر قیامت کے میدان میں میرے رسول نے چہرہ پھیر لیا, تو میرا امتی بھی تھا, میلاد بھی مناتا تھا, پھر بھی تیری پیشانی کو سجدوں کی توفیق نہیں تھی, تو بتاؤ کس در پہ جائیں گے, کون سی دہلیز ہمارا آسرا بنے گی. صاحب وہ میٹھا نغمہ کیا تھا, امام صاحب نے کان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آنے والے مبارک کو تو سونے محمد کا غلام بن کے آیا ہے. اور میرے شیخ یہاں جوم جوم کے پڑھا کرتے ہیں کہ محمد جانے جانا ہے, پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر تو کیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو, اور کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. ہم اپنے بختوں پہ ناز کریں, صاحب حضور کا میلاد بھی مناؤ, اور حضور کی سیرت پہ عمل کر کے زندگیوں کا قبلہ بھی درست کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے, اور میلاد کی برکتوں سے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بہاریں برکتیں عطا فرمائے. حضور کا ذکر خیر ایسی کستوری جتنا ملتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. لیکن وقت سمٹ گیا. وہ کیا کس نے کہا تھا کہ وسعت دل تو بہت ہے لیکن وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے. وما علیہ الا